یہ میری زندگی کا ایک یادگار ویڈیو ہے، آپ بھی دیکھیے، انجوائے کیجئے اور معلومات بھی لیجئے۔ تو یہ ویڈیو میرا جو ٹرپ ہے اسلام آباد سے لاہور تک پر مشتمل ہے، اور یہ ایک زبردست ویڈیو اس لیے ہے کہ اس کو میں نے کافی انجوائے کیا، اور ممکن ہے کہ آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے۔ تو میں نے راولپنڈی سے آغاز کیا اور لاہور تک میں نے جی ٹی روڈ پہ موٹر بائک کے ذریعے یہ سفر طے کیا اور بہت زیادہ انجوائے کیا۔ تو اس پہ جو میرا جو پیٹرول ہے تو تقریباً میرے لگے 8 لیٹر کے لگ بھگ میرے پیٹرول لگے، اور ٹوٹل ٹائم جو ہے ٹریولنگ، مسلسل ٹریولنگ، تو اس پہ 8 سے 9 گھنٹے تک لگے۔ یہ آپ کی رفتار پہ اور آپ کی جو ہے نا انداز پہ منحصر ہے کہ آپ کس طرح موٹر بائک چلاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا اس پہ 8 لیٹر پیٹرول اور 8 سے 9 گھنٹے کا ٹائم اس پہ لگا۔ اسلام آباد سے لاہور کا فاصلہ 374 کلومیٹر ہے، لیکن میں نے اس فاصلے کو 3 حصوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ راستے میں تقریباً 3 بڑے شہر آتے ہیں اسلام آباد کے بعد: جہلم، گجرات اور گجرانوالہ۔ تو میں نے اس طرح تقسیم کیا کہ اسلام آباد سے جہلم تک 119 کلومیٹر فاصلہ ہے، یعنی 119، اور جہلم سے گجرانوالے تک کا فاصلہ 103 کلومیٹر یعنی 103 کلومیٹر، اور پھر گجرانوالہ سے لاہور تک کا جو فاصلہ ہے وہ 95 کلومیٹر ہے، یعنی 95 کلومیٹر۔ تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 374 کلومیٹر فاصلہ اسلام آباد سے لاہور تک۔ اور جہاں تک روڈ کا تعلق ہے تو روڈ جو ہے جہلم تک تو بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل موٹر وے جیسے ہے، کچھ حصوں میں یہ اچھی روڈ ہے، لیکن کچھ حصوں میں یہ بہت خراب ہے، اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ تیز موٹر بائک نہیں چلا سکتے، کیونکہ جیسا کہ آپ موٹر بائک تیز چلاتے ہیں تو فوراً اس میں اس طرح کی کچھ ایسا حصہ آتا ہے جو کہ آپ کے موٹر بائک کا جو سپیڈ ہے دیکھیں نا اس کو، اس طرح کی حصے یہ جہلم میں آتے ہیں، یہ دیکھیں نا اس کو جیسا موٹر بائک، تو آپ اگر موٹر بائک تیز چلاتے ہیں تو فوراً جب سڑک میں اس طرح کا حصہ آتا ہے تو آپ کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو آپ بہت محتاط طریقے سے سپیڈ لگاتے ہیں۔ اور یہ جو خطے پٹوہار ہے تو اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ میں نے حکومت کے نوٹس میں بھی لانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس پہ کام کریں، خاص کر موٹر بائکر کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ سڑک جو ہے نا جہلم تک اتنی اچھی نہیں، لیکن جہلم کے بعد یہ مسئلہ پھر ختم ہوتا ہے، اور پھر جو ہے پھر بھی کچھ حصے ایسے ہے کہ اس میں آپ سپیڈ نہیں لگا سکتے، اور کچھ اچھے حصے ہیں تو وہاں سے پھر آپ جو ہے نا آپ سپیڈ لگا سکتے ہیں، اور مطلب ہے کہ آپ اس طرح جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ سڑک کی صورتحال ہے۔ جہاں تک ٹریفک پولیس والے ہیں تو ٹریفک پولیس والے اسلام آباد سے لے کے لاہور تک کسی ٹریفک پولیس والے نے مجھے کڑا نہیں کیا اور نہ ہی اشارہ دیا، اور نہ اتنی زیادہ ٹریفک پولیس والے موجود ہوتے ہیں۔ تاہم آپ کے ساتھ سارے جو ہے نا لوازمات ضروری ہے کہ پوری ہو، آپ کے موٹر بائک کے آگے پیچھے نمبر پلیٹ لگا ہوا ہو، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہیلمٹ سر پہ رکھا ہو، اور آپ کے ساتھ جو رجسٹریشن کاپی ہے یا کاغذات ہے آپ کے موٹر بائک کی وہ آپ کے ساتھ موجود ہو، کیونکہ بوقت ضرورت ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ سے پولیس والے ٹریفک پولیس والے پوچھے کاغذات کے بارے میں یا اس طرح کی، تو پھر آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ ویسی کسی نے مجھے نہیں روکا، اور اگر آپ کو روکتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو بس ان کو کلیئر کٹ بتائیں کہ میں ٹورسٹ ہوں
اور ٹریولنگ کرتا ہوں یا میں چکر کے لیے گھومنے کے لیے آیا ہوں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، بجائے اس کی کو آپ کو کچھ کہے آپ کو ریسپیکٹفل انداز میں آپ کو جانے دیں گے۔ تو اس طرح کا جو ہے نا یہ ساری ضروری باتیں تھیں، آپ اس کو دیکھیں اور یہ بہت زبردست ٹرپ ہے۔ تو اس میں آپ سارے شہر دیکھیں گے۔ اب دیکھیں نا یہ جو ہے اس پہ میں جا رہا ہوں، یہ دریائے جہلم پر بنا ہوا یہ پل ہے اور یہ کافی لمبا ہے۔ جب آپ اسلام آباد سے لاہور جاتے ہیں تو آپ کے سامنے 3 دریا آتے ہیں، ایک دریائے جہلم، دوسرا دریائے چناب اور تیسرا دریائے راوی۔ تو جہلم جو ہے جب آپ شہر جہلم کو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد دریائے جہلم آتا ہے، کیونکہ یہ جہلم جو ہے یہ دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جیسا کہ آپ دریائے جہلم کو کراس کرتے ہیں تو پھر یہ علاقہ اس کو چج دواب کہتے ہیں، یعنی دریائے جہلم اور دریائے چناب کا درمیانی علاقہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو ان علاقوں میں جو ہے سرائے عالمگیر، کھاریا، لالہ موسیٰ اور گجرات، یہ سارے علاقے یہ چج دواب یعنی دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان علاقے میں واقع ہے۔ اس کے بعد جب آپ دریائے چناب کو کراس کرتے ہیں تو پھر گجرانوالہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کو رچنا دواب کہتے ہیں، یعنی دریائے چناب اور دریائے راوی کے درمیان جو علاقہ ہے تو اس کو رچنا دواب کہتے ہیں۔ دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان سرائے عالمگیر، کاریا، لالہ موسیٰ اور گجرات واقع ہے۔ پھر دریائے چناب سے دریائے راوی تک یہ درمیانی علاقہ، اس میں گجرانوالہ واقع ہے، وزیر آباد، گجرانوالہ اور اس طرح کی مرید کے شادرہ اور پھر لاہور۔ اور پھر جب دریائے راوی کو آپ کراس کرتے ہیں تو پھر لاہور واقع ہے، کیونکہ لاہور جو ہے وہ دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ تو اس طرح کے یہ معلومات تھے۔ اس طرح جو ہے نا یہ ٹرپ اس لیے بہت امیزنگ رہا کہ میں نے بہت سے ادھر ادھر تاریخی مقامات کا بھی وزٹ کیا، اور پنجاب جو ہے تاریخی مقامات سے بھری پڑی ہے۔ مثلاً سواہا جو ہے، سواہا کی سے 16 کلومیٹر مشرق کی طرف جو ہے نا شہاب الدین غوری کا مزار ہے، جو کہ ایک تاریخی مسلمان حکمران ہندوستان کا گزر چکا ہے۔ اس کا مقبرہ جو ہے وہ سواہا سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس علاقے کا نام ہے دمیک۔ تو دمیک میں وہ ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور بزرگ کا مزار بھی ہے اور وہاں ایک سیاحتی مقام بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا پھر سواہا کے بعد جو دین آتا ہے، جو کہ جہلم کا ایک تحصیل ہے، تو وہاں سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر جو مشہور و معروف تاریخی قلعہ ہے، قلعہ روہتاس، وہ واقع ہے۔ یہاں منگلا ڈیم بھی ہے، وہاں ایک سیاحتی مقام ہے، منگلا ڈیم ہے، تو یہ دینا کے علاقے میں واقع ہے۔ پھر اس طرح جہلم میں، اور اسی طرح جو ہے نا یہ گجرات اور گجران والے ان سارے علاقوں میں بہت زیادہ تاریخی آثار اور تاریخی مقامات ہے۔ تو سب کو تو میں نے وزٹ نہیں کیا، لیکن بہرحال جو میرے پہنچ میں تھے تو وہاں میں نے وزٹ کیا۔ اور یہ میرا جو ہے 2 مہینوں کا ٹرپ ہے، تو ایکسپلورنگ پنجاب، جس میں میں پنجاب کو ایکسپلور کروں گا اور پنجاب کے مختلف علاقوں کی وزٹ۔ اگر آپ یہ ٹرپ نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ میری ویڈیوز دیکھا کریں، تو آپ کا جو شوق ہے یا آپ کا جو تجسس ہے یا آپ کا جو پنجاب کے بارے میں جاننے کی جو جستجو ہے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے نا میں کسی ایک علاقے کی طرف اپنا ٹرپ محدود نہیں رکھتا، بلکہ میں شہروں میں بھی جاتا ہوں، دیہاتوں میں بھی جاتا ہوں، تاریخی سیاحتی مقامات، جشنوں میں، تہواروں میں، میلوں میں، عرسوں میں، یعنی مطلب ہے کہ میں ہر پہلو کو ٹچ دیتا ہوں، تاکہ پوری طرح آپ جو ہے نا پنجاب کا جو اسپرٹ ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر صوبے کے لوگ ایک دوسرے کو
جان سکے اور جو کلچرل ڈفرینس ہے وہ کم سے کم ہو جائے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور یہ ہمارا بنیادی مقصد بھی ہے۔ تو آپ اس ٹرپ کو انجوائے کیجئے اور آگے دیکھیے۔ میں نے مسلسل ایک دن میں اس ٹرپ کو کور نہیں کیا کیونکہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ تقریباً یہ 374-75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 374 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے، ممکن ہے، بہت سے لوگ کر بھی سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا تھا کہ ایک ہی ٹرپ میں یعنی مسلسل اس کو میں کور کرتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں نے ایسا کیا کہ اسلام آباد سے لے کے جہلم تک میں نے ایک ٹرپ لگائی، وہاں میں نے دینا میں رات گزاری، پھر دوسری رات میں نے جہلم میں گزاری، تیسری رات میں نے گجرانوالہ میں گزاری، اور پھر جو ہے اس کے بعد میں لاہور پہنچ گیا۔ تو اس طرح جو ہے نا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے اس ٹرپ کو جو ہے کمپلیٹ کیا، کیونکہ میں نے مختلف جگہوں پہ جانا تھا اور میں تو سیر و سیاحت کی نیت سے آیا تھا، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤں۔ اور اگر آپ میں سے کسی نے یہ ٹرپ ایک دن میں لگایا ہے، مطلب اسلام آباد سے لاہور یا لاہور سے اسلام آباد تک موٹر بائک پہ، تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح لگایا، اور مطلب ہے کہ کوئی مشکل تو نہیں تھا، یا اس میں سے آپ نے کس علاقے کا یعنی کتنا علاقہ آپ نے پر ڈے کور کیا ہے، تو آپ بھی بتائیے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ میرا جو ٹوٹل ٹرپ کی معلومات تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، سیاحتی اور تاریخی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ پاکستان کی دیہی اور قصباتی زندگی اور مختلف صوبوں کے کلچر اور ثقافتی جشن، میلے اور تہواریں دیکھیں، اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارا مقصد پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا اور ان کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔